اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دوسرے بھائی پہ قربان کر دیں۔ سبھی کے ہاتھ کھڑے ہو گئے اور سبھی نے کہا یا اللہ ہمیں اسی کام پہ لگا رہنے دے، یہ جو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، حمد بجا لاتے ہیں، ہمیں یہی کام کرنے دے، یہ کون جانوان دیتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو پروردگار نے کہا مکے کی سرزمین پہ جھک کے دیکھو، ایک وہ جا رہا ہے، دوسرا بستر موت پہ سو رہا ہے، اب وہ دن یاد رکھو اور وہ جملہ یاد رکھو کہ تم نے کہا تھا اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا، اب تو جانو۔ ملائکہ کا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا، تسبیح بجانا، حمد کرنا، رکوع، سجود، قعود، قیام، یہی کام ہے۔ اللہ نے کہا یہ سارے چھوڑو، یہ سارے چھوڑو، میری بات سنو۔ اور بخدا شبی شادی حیرانی ہوتی ہے، ابن تیمیہ جیسا بدبخت وہ بھی لکھتا ہے، ابن تیمیہ یہ جو ناصبیوں کا دادا ہے، نواسب کا گاڈ فادر، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ پروردگار نے جبرائیل و میکائیل جب ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم تو زندگی قربان دوسرے پہ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہا چلو تم یہ کام نہیں کر سکتے، جاؤ ایک سرانے کھڑے ہو جاؤ، ایک پینتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، میرے علی کے دونوں طرف جا کے پہرا دینا شروع کر دو، سجدے چھوڑو، رکوع چھوڑو، قیام چھوڑو، قعود چھوڑو، تسبیح چھوڑو، اللہ اللہ چھوڑو، ایک سرہانے کھڑے ہو جاؤ، ایک پینتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ساری رات میرے علی کا پہرا دو۔ جس پہرا دیتا ہے اسے باڈی گارڈ کہتے ہیں، اسے خادم کہتے ہیں، اسے گن مین کہتے ہیں، اسے نوکر کہتے ہیں، اسے محافظ کہتے ہیں۔ جبریل کی تو یہ حیثیت ہے، جبریل تو میرے رسول کا، میرے علی کا خادم ہے، گن مین ہے، محافظ ہے۔ جبریل نے رسول کو پڑھایا، علی کا گن مین رسول کو پڑھا رہا ہے۔ تو یہ دونوں آئے، ابن تیمیہ جیسا دشمن علی وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ سب اللہ نے یہ دونوں فرشتے، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہا مم مثلو کا یبن ابی طالب ان اللہ یباہی بکل ملائکہ، کہ ابو طالب کے بیٹے تیری مثل کون ہے کہ اللہ تیری وجہ سے ملائکہ میں فخر کر رہا ہے، تیرے سبب سے، تیری وجہ سے اللہ ملائکہ میں فخر کہا۔ اور پھر یہ کہنے والا جو ہے یہ ترابی نہیں ہے، یہ نوری ہے، توجہ فرما رہے ہیں، نوری کہہ رہا ہے مم مثلوں کا تیری کون مثل ہے؟ میں کہتا ہوں جس علی کی مثل نوریوں میں کوئی نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں اس علی کا آقا آپ کو نور دکھائی نہیں دیتا؟ اس علی کا بھی مولا، فلانوں کے ممبر پہ یہی تو کہا تھا کہ من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا ہو، میں بڑا مولا ہوں، یہ چھوٹا مولا ہے۔ تو جو بتا دوستو، یہ مجھے 3 موقع، تیسرا موقع کہ جب 5 دن چادر میں آ گئے، سب ملائکہ کو اکٹھا کیا، یا ملائکتی ویا سبحان سماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا ملیزا ولا قلبا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء، میں نے جو کچھ بنایا ہے ان 5 دن کی محبت میں بنایا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں سنی شیعہ دوستو مل کے ذرا سوچو، اللہ کو حق ہے 5 دن سے محبت کرے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہمیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ ملائکہ نے کہا اب یہ پرچی آ گئی، اب دوسرا رنگ دیکھیے۔ انہوں نے کہا، ملائکہ نے کہا تو اسے بنائے گا جو خون ریزیاں کرتا ہے، جو فساد کرتا ہے، ہمیں بنا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ علم آدم الاسماء کلھا، تمام جتنی تعلیم
اللہ نے مناسب سمجھی آدم کے لیے، تو اللہ نے دے دی۔ کیسے دی؟ دی کیسے؟ لوگ کہتے ہیں جی وحی آتی ہے، جو وحی لے کے آتا ہے وہ تو لائن میں لگا کھڑا ہے، جو نہیں کرتا وحی لانے والا جبریل ہے نا، وہ تو سجدہ کر رہا ہے۔ جبریل نے تو آدم کو پڑھایا نہیں، یہ آدم کو تعلیم کس نے دی؟ اس کی طینت میں شامل ہے، اس کی سرشت میں شامل ہے، آدم کی فطرت میں شامل ہے، آدم کے خبیر میں علم شامل ہے۔ جو جبریل آدم کو نہ پڑھا سکے وہ خاتم کو پڑھائے گا؟ کیا مارکیٹ میں ایک قرآن مجید آج کل بڑا پھیلا ہوا ہے، سعودی عرب کا، شاہ فہد پریس کا، مدینے کا چھپا ہوا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کیا کیا غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔ باہر لکھا ہے قرآن مجید، توجہ کر بات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر 4 سال کے تھے، ملک آیا، سینہ چیرا۔ میں بڑا ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اندر اتنی غلاظت تھی نکالی جتنا بیچ میں شیطانی حصہ تھا اسے نکالا۔ کہاں کا قرآن ہے؟ مدینے کا، وہ مدینہ جس کے لیے مسلمان مرا جا رہا ہے، مدینے بلا لے مجھے۔ اور یہ پتہ نہیں مدینے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ تم مولویوں کو چھوڑو، مفتیوں کو چھوڑو، تفسیروں کو چھوڑو، اور کتابوں کو چھوڑو، بخاری کو چھوڑو، مشکات کو چھوڑو، اللہ کی آیتوں میں تو پہلے دیکھو کہ اللہ آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جب آدم کو سجدہ کرایا اور ایک بدبخت کھڑا ہو گیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے کہا ما مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدیا، کہ تو نے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے تمہیں روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ بس اس کا کہنا تھا۔ اللہ نے کہا فخرج، نکل جا، فوراً نکل جا، فوراً نکل جا۔ اس نے غصے میں آ کے کیا کہا؟ لأغوینہم اجمعین، میں تمام کو اغوا کروں گا، میں تمام کے مخلوق کو بہکاؤں گا، رستے سے ہٹاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص ہیں، مخلص نہیں مخلص ہے کہ میرے اندر میں اپنا خلوص خود پیدا کروں، مخلص ہے جس کو اللہ نے خالص بنایا ہو، جنہیں تو نے خالص بنایا ہے، ان تک میری اپروچ نہیں ہے، ان تک میری پہنچ نہیں ہے۔ ابلیس پہلے دن ہاتھ کھڑا کر گیا کہ ان تک میں نہیں آؤں گا، میں ان تک نہیں آؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص ہیں ان تک میری اپروچ نہیں ہے، میری پہنچ نہیں ہے۔ قرآن میں مفسر لکھ رہا ہے کہ جو اندر شیطانی حصہ ہوتا ہے، بڑی کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی ہے، اس سے بڑا مخلص کون ہوگا؟ شیطان تو پہلے دن کہہ رہا ہے کہ میں انہیں نہیں بہکاؤں گا، اگر بہکاتا تو شیطانی حصہ پھر آتا نا، تو اس کا کہنا کہ میں نہیں بہکاؤں گا، شیطان تو ان کے قریب نہیں آیا۔ وہ 2 نمبر شیطان کون ہے کہ جس نے اندر میں شیطانی حصہ بھر دیا؟ نہیں، اس کا نام تو بتائیے، وہ کون ہے شیطان کہ جس نے اپنا حصہ نبی کے نعوذ باللہ من ذالک سینے میں ڈال دیا تھا؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے 4 سال کی عمر میں آپریشن ہوا، اور پھر نبی کے بعد میں جب